السلام علیکم عزیز طلباء۔ آج ہم پہلے چیپٹر کے تیسرے کوسچن کی طرف آ رہے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں فضائل قرآن بیان کریں۔ پہلے دو ٹاپک ہم نے قرآن مجید کا تعارف اور قرآن مجید دوسرا کوسچن قرآن مجید کی حفاظت کے متعلق جو ہے وہ اس پر بات کی تھی۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن مجید کے فضائل جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہونے کی وجہ سے سب سے افضل کلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے سارے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ یعنی کہ جس طرح جتنے بھی کلام ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، اس میں سب کلاموں کے اوپر چاہے جتنی اچھی سے اچھی بھی بات ہو، اس کی فضیلت جو ہے وہ قرآن مجید کی سب کلاموں پر ہے۔ اس کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے اللہ کی فضیلت جو ہے وہ مخلوق کے اوپر ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کی فضیلت بھی سارے کلاموں پر ایسے ہی ہے۔ تو اسے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی جو فضائل ہیں وہ قرآن کی روشنی میں، کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں قرآن مجید کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی فضیلت کی جو وجہ ہے وہ ہے محفوظ ترین کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلی اس کی فضیلت جو یہاں بیان ہو رہی ہے وہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی، اور اسی لیے 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ذرا برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور جبکہ ہم دوسرا کوسچن اس چیپٹر کا پڑھ رہے ہیں کہ حفاظت قرآن کے حوالے سے اس میں کیا کوششیں ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اسباب پیدا فرمائے وہ قرآن مجید کے حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور پھر صحابہ کا دور، اور اس میں یہ حفاظت کا کام تقریباً مکمل ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو ہے اس کی دوسرا اس کا پوائنٹ ہے عالمگیر کتاب ہے۔ تو اس کتاب کو سب سے زیادہ فضیلت ہے کہ پہلی سابقہ آسمانی کتابیں خاص وقت، زمانے اور قوموں کے لیے نازل ہوئیں، لیکن قرآن مجید قیامت تک ہر زمانے اور قوم کے لیے نازل کیا گیا، اس لیے یہ عالمگیر کتاب ہے، یعنی کہ انٹرنیشنل لیول کی کتاب ہے، کہ یہ کسی خاص علاقے یا خاص قوم کے لیے نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان ہوا ذکر للعالمین، یہ قرآن نہیں مگر تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور اسی طرح اس کی جو اگلی فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ دائمی زبان ہے۔ دائمی زبان کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والی زبان۔ پہلی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ آج زبانیں دنیا کے اندر مروجہ حوالے سے بولی نہیں جاتی، نہ سمجھی جاتی ہیں، بلکہ اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ بہت ہی محدود سطح پر اس کو جانتے ہیں۔ وہ پبلک کی سطح پر یا عوام الناس کی سطح پر وہ زبانیں جو ہیں وہ بولنے کے حوالے سے رائج نہیں ہیں۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو باقاعدہ اس کو بہت سارے ملکوں کے اندر عربی زبان جو ہے بولا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کو دنیا کی ترقی یافتہ دائمی زبان عربی میں نازل کیا گیا،
سابقہ آسمانی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئیں وہ یا تو ختم ہو چکی ہیں یا ناپید ہیں، یعنی کہ ان کا اب بہت ہی کم ہے جو لوگ اس کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بارے میں کیا فرمایا؟ انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو یہ عقل اور فہم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں غور و فکر کے حوالے سے بات کو سمجھایا ہے کہ اگر تم سمجھ سکتے ہو تو اس عربی زبان کو نازل کیا، اور عربی زبان بھی ایسی زبان ہے جو کہ بڑی دنیا کی سائنٹیفک ترین زبان ہے۔ تو وہ سائنٹیفک زبان کس طرح کہ جیسے میتھمیٹکس کو ہم سمجھتے ہیں، میتھ کی ایکویشنز کو، اسی طرح قرآن مجید جو ہے اس زبان میں نازل کیا گیا وہ ایسی زبان ہے کہ جو دنیا کی سائنٹیفک ترین زبان، یعنی اس کو گرامر کے ذریعے سیکھا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری زبانیں جو ہیں گرامر کے ذریعے اس طریقے سے نہیں سیکھی جا سکتی، لیکن قرآن مجید کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ گرامیٹیکلی انداز سے سیکھا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید عربی زبان جو ہے وہ اس کے اندر جو اصول بنائے جاتے ہیں ان کو توڑنے والی ایکسیپشنز جو ہیں وہ بہت کم ہیں، جبکہ باقی زبانوں کے اندر ایک اگر قانون بنتا ہے تو اس کو کیا ہے کہ وہ اس کو توڑنے والی بے شمار چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اسے نازل کیا جو کہ ہمیشہ رہنے والی زبان ہے۔ جی اگلی۔ جی، مدلل کتاب، قرآن مجید مدلل ہوتا ہے جو دلیل کے ساتھ بات کرتی ہے، تو قرآن مجید ہر بات دلیل سے پیش کرتا ہے اور مثالوں سے بات سمجھاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے لوگوں کے لیے اس کتاب میں ہر مثال بیان کر دی ہے، یعنی کہ مثالوں کے ذریعے کہیں اللہ تعالیٰ مکھی کی مثال دے کر، کہیں مچھر کی مثال دے کر، کہیں اللہ تعالیٰ اس زمین کو آسمان سے بارش برسات اور اس سے جو ہے وہ زندگی کو زمین کے اندر رویدگی، تو کون کون سی مثالیں، یعنی کہ ہر مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے کہیں ان باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ کتاب ایسی ہے جو دلیل کے ساتھ بات کرتی ہے، لوگوں کو ہر سطح پر سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگلے ہے کہ جامع کتاب۔ جامع کتاب کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ جامع تعلیمات کیا ہیں؟ کہ تمام پہلو کیا ہیں؟ جیسے انفرادی زندگی اور ہماری اجتماعی زندگی ہے، تو انفرادی زندگی کے اگر 3 گوشے ہیں جس میں عقیدہ ہے، عبادات ہیں، رسومات ہیں، اور اجتماعی زندگی میں سیاسی نظام، معاشرتی نظام، معاشی نظام، تو یہ 6 شعبوں کے اندر ہی تمام زندگی کے پہلو آ جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید ان سب شعبوں کے اندر جو ہے رہنمائی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ نام میں فرماتے ہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کھول کر بیان کرتی ہے، یعنی کہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے، کہیں اسے مطلب بہت ہی مختصر انداز میں بیان کرتی ہے اور کہیں اسے کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ تو ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو بیان کیا ہے۔ جیسے چھوٹی صورتوں کے اندر جو ہے وہ تمام جو بڑی بڑی صورتوں کے اندر جو مضامین کو ڈسکس کیا گیا ہے ان کو ایک چھوٹی صورت کے اندر جو ہے سمو دیا گیا ہے، جیسے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو اس میں 4 چیزیں جو ہیں وہ خسارے سے بچنے کے لیے بیان کی گئی ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، اور انہی چیزوں کو جو ہے وہ بڑی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف
واقعات کے انداز میں مختلف انبیاء کرام کی اور مختلف انداز سے ان چیزوں کا کرنے کیا ہے. تو یہ جامع ترین کتاب ہے. اب آ جائیں کتاب ہدایت. قرآن نے انسان کو کفر و شرک اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی سے منور کیا کہ یہ ویسی کتاب ہے جو ہدایت دیتی ہے، یعنی کہ رہنمائی فرماتی ہے. کیا ہے؟ کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی کی طرف لے کر آتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو اس رمضان کی بھی فضیلت جو ہے اصل میں بیان جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، اس لیے رمضان کی فضیلت جو ہے اس میں ہے، اور اسی لیے اس کو لوگوں کے لیے ہدایت بھی قرار دیا گیا ہے قرآن مجید کو. اگلا پوائنٹ ہے بے عیب کتاب، شک سے پاک کتاب. اس کی قرآن مجید کی فضیلت ایک کیا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی شک سے پاک بات. اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اسی طرح اس کے کلام میں بھی کسی قسم کا شک نہیں. تو سورہ بقرہ کے شروع میں کیا فرمایا گیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے للمتقین، متقیوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کو یہ ہدایت دیتی ہے. ورنہ اس کا علم تو بہت عالم فاضل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے ہدایت کون حاصل کریں گے؟ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے والے، جن چیزوں کا حکم دیا اللہ نے ان کو کرنے والے، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے روکنے والے، متقین لوگ کہلاتے ہیں. جی آگے ہے بے مثل کلام. جس طرح اللہ کی ذات کی مثال نہیں دی جا سکتی، اسی طرح اس کا کلام قرآن مجید بھی بے مثل ہے، یعنی کہ اس کی مثال کوئی چیز کسی سے نہیں دی جا سکتی کہ جیسا فلاں کلام ہے اللہ کے علاوہ. تو عرب کے لوگ اس جیسی صورت بھی نہ لا سکے. تو قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُل لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں، اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں تو ایک پورے قرآن کا تذکرہ فرمایا نا کہ اس جیسا قرآن بنا لائیں، تو وہ نہیں لا سکیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا دیا بعد اور دوسری صورت میں کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے علاوہ تم جس کو بھی مددگار بنانا چاہو تو اس کو بنا سکتے ہو، لیکن تم ایسا کلام نہیں لا سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے آخری چیلنج جو ہے وہ دیا قرآن مجید میں کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ. تو چھوٹی سے چھوٹی صورتیں آپ کو پتہ ہے قرآن مجید موجود ہیں. تو اس جیسا کلام بنانے سے عرب کے لوگ جو ہیں وہ قاصر تھے. کیوں؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اس کا چیلنج دیا ہے، جو کہ عرب والے ایسے مطلب رات اپنی مشاعروں کے اندر، اپنی گفتگوؤں کے اندر رات کو بات کرنا شروع کرتے تھے اور دن ہو جاتی تھی اور ان کی بات ختم نہیں ہوتی تھی. لیکن اور پھر بدیع اشعار کہنا ان کا جو ہے وہ ملکہ تھا کہ رات گزر جاتی تھی لیکن وہ ان کا کلام ختم نہیں ہوتا، باتیں ختم نہیں ہوتی تھی. لیکن وہ جیسا قرآن جیسا کلام نہیں بنا کر لا سکے، نہ ہی اس جیسی 10 صورتیں، اور پھر آخری چیلنج اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا کر لا سکے. قرآن کی ایک فضیلت کیا ہے؟ غور و فکر کی دعوت دیتی ہے. یہ قرآن مجید علوم کا سرچشمہ ہے، یعنی کہ جتنے بھی علوم ہیں ان کا سرچشمہ ہوتا ہے جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے اور اس سے آگے علم کی شاخیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں. تو یہ قرآن مجید اصل میں مین سرچشمہ ہے جس سے آگے انسان جو ہے غور و فکر کے نتیجے میں اس کائنات پر غور و فکر کر رہا ہے اور
ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کر رہا ہے، تو جو انسان کو پوری کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں سورہ محمد میں ارشاد فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا بس یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اندھا یقین، بلکہ اللہ تعالیٰ غور و فکر کے نتیجے میں جو انسان جو ہے وہ اللہ پر یقین لاتا ہے، وہ غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تک پہنچتا ہے، وہ پھر ایسا یقین کرنے والا ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ ہی کو پرائورٹی نمبر 1 دیتا ہے. امت مسلمہ کا معاملہ کیا ہے کہ وہ غور و فکر کے نتیجے میں نہیں، موروثی طور پر مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ وراثت میں ہمیں مل گیا کہ ہم مسلمان تھے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے اور اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں. تو اس لیے ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے کچھ احکامات پر عمل پیرا ہیں اور کچھ پر عمل پیرا نہیں ہیں. اگر غور و فکر کے نتیجے میں اگر اللہ پر یقین لایا جائے گا تو اس سے پھر اللہ پر یقین بھی کامل ہوگا، اور دوسری بات پھر اللہ کے حکم کے منافی کوئی کام نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید میں بار بار جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے. جی، اس کے بعد ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے فضائل جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دی ہے. تو حدیث کی روشنی میں فضائل قرآن کیا ہیں. تو بہترین انسان کس کو قرار دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے والے لوگوں کو بہترین انسان قرار دیا ہے. کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں. جس نے قرآن کو سیکھا اور اس کو سکھایا. تو کیا مطلب ہے کہ دنیا میں جو بہترین لوگ ہیں علم کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں، اس میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ کون سا ہے؟ قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے والوں کا. اسی لیے یا تو قرآن کو سیکھنے والے بنے یا سکھانے والے بنے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، بلغوا انی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. تو لہٰذا ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، اور یہ کام ہمیں کر کے بہترین لوگوں کے اندر شامل ہونا ہے. ذریعہ شفاعت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے روز ذریعہ شفاعت ہوگا. کیا مطلب کہ جو قرآن مجید کے ساتھ اس پر ایمان لاتا ہوگا، اس کے مطابق اس کو پڑھتا ہوگا، اس کو سمجھتا ہوگا، اس کے مطابق عمل کر رہا ہوگا اور اسے دوسروں تک پہنچا رہا ہوگا، تو یہ قرآن اللہ کے ہاں سفارش کرے گا کہ اے اللہ اس نے میرے حقوق ادا کیے ہیں، تو اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے. اور بعض اہل ماننے والوں کے حوالے سے یہ ان کے خلاف گواہی دے گا اور کہے گا کہ اے اللہ انہوں نے تو مجھے پس پش ڈال دیا، اور جن کے خلاف یہ گواہی دے گا اس کی بھی گواہی کو قبول کیا جائے گا. لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم قرآن مجید کے شفاعت کا ذریعہ بن رہے ہیں، ہم اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں. اگر تو ہم اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو قیامت کے روز ہمارے لیے سفارش کرے گا، ورنہ ہمارے خلاف جو ہے وہ حجت کے طور پر پیش ہوگا اور ہمارے خلاف گواہی دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی شفاعت کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہم اس کے مطابق اعمال اپنے کریں، اور اس کے ساتھ یہ 5 حقوق جو ابھی میں نے بیان کیے ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. آگے دیکھیں، بے حساب اجر. قرآن مجید واحد کتاب ہے جس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اب یہ آپ اندازہ کر لیں کہ جس نے قرآن کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے.
الف لام میم 3 حرف ہیں، تو اس لیے الف کے 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں اور میم کی 10 نیکیاں، تو 30 نیکیاں جو ہیں اس الف لام میم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اجر کا عطا فرماتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ جو قرآن مجید کو جو ہے، قرآن مجید کا حق کیا ہے کہ 40 دن کے اندر حضور نے فرمایا کہ اس کا حق ہے کہ اسے پڑھا جائے، اور 40 دن کے اندر 7 منزلیں ہیں، تو صحابہ کرام تو 7 دنوں کے اندر قرآن مجید جو ہے وہ مکمل کر لیا کرتے تھے، اور بعض جو ہیں وہ 3 دنوں کے اندر جو ہے قرآن مجید کو مکمل کر لیتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق فرمایا ہے کہ 40 دن کے اندر اس قرآن کو پڑھنا، مکمل کرنا، یہ ایک مومن مسلمان کا فرض ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کا اجر بھی اسی درجے میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آگے، قرآن کے عالم کا درجہ۔ قرآن کا عالم شخص اللہ کی نظر میں اعلیٰ درجے کا نیک، دیانتدار اور قابل عزت شخص ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الماہر بالقرآن مع سفرۃ کرام البررہ، قرآن میں مہارت رکھنے والا صاحب عزت نیک لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ ایسے فرشتوں کے ساتھ اس کا اللہ تعالیٰ جو بہت ہی عزت والے، صاحب عزت اور نیک لکھنے والے فرشتے، ظاہر بات ہے مقرب ترین فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو شامل فرماتا ہے جو قرآن کے ماہر ہوتے ہیں، جو اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں، اس کے علوم کو سیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعمتوں کا ذریعہ، قرآن کی تلاوت اللہ کی نعمتوں کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کو قرآن کی مشغولیت نے میرا ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہ دی ہو، میں اسے دعا مانگنے والوں سے بڑھ کر نعمتیں عطا کروں گا۔ دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہے، اور اسے اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگے، دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ اسے بن مانگے ہی وہ نعمتیں عطا فرما دے گا کہ جس کا اس نے مانگی ہی نہیں ہے۔ جو مانگی ہیں، مانگنی تھی، اور جو نہیں مانگی وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ جی، حاصل کلام کیا ہوا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی قرآن مجید ہے۔ وہ ایک اثر ہے نا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج دے گا، اور اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو پست کر دے گا۔ جو اس قرآن کی ہدایات کے مطابق عمل کریں گے ان کو اس دنیا کے اندر بھی ترقی اور کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی، اور جو اس کو پس پش ڈالیں گے ان کا حال کیا ہوگا۔ آج امت مسلمہ کا معاملہ دیکھ لیں کہ وہ ان کی اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے آج دنیا میں ممالک 55 ممالک سے بھی زیادہ جو ہیں وہ ممالک مسلمانوں کے ہیں، اور وسائل کے لحاظ سے دنیا کے اکثر و بیشتر وسائل جو ہیں، زیادہ وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود آج دنیا کے اندر ذلیل ترین قوم جو ہے وہ ایک مسلمان ہے، کہ ہر جگہ جہاں پر بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو اس کی کامیابی کا، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے یہ قرآن مجید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس دنیا میں اللہ کے کلام کو نافذ اور قائم کریں، اور اس کی برکات سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دنیا کے پوری انسانیت کے لیے بھی اس کا باعث بنیں۔ جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسے انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی
کہ کیا ہے ایکسیلنس آف دا ہولی قرآن. Meaning of the Quran: the word Quran is derived from the word Qira, which means to read and gather. As the Holy Quran is read over and over, it is called the Quran. قرآن مجید چونکہ دنیا میں اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور قرات کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، تو اس کا مطلب قرآن کا یہ ہوا. اب آ جائیں سپیریئر اینڈ ایکسلنٹ ورڈ. The Holy Quran is the word of Allah, who is unique and unparalleled, and is ascended and excellent of all. Therefore, His word is all unmatched and unique and supreme to all the words. The Holy Prophets has said, فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ. The superiority of Allah's word, the Holy Quran, is to all the words is like the superiority of Allah to His creature. یہ ہم بات کر چکے ہیں، بار ریپیٹ ہو رہی ہیں. بہرحال کہ اللہ کے کلام کی تمام کلاموں کے اوپر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق کے اوپر ہے، یعنی کہ اس کریچر، اس کے جو پیدا کرتا جو بھی مخلوق ہے اس پر جس طرح اللہ کی فضیلت ہے، اسی طرح قرآن مجید کی فضیلت ہے. تو قرآن ایز اے ٹرو نالج whatsoever has been described in the Holy Quran is a true knowledge based on reality. There is no room of any doubt in it. As Allah has said, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. This is the book about which there is no doubt. کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک والی بات نہیں ہے. Fountain head of real guidance. The Holy Quran is a book of real guidance and success. کہ قرآن مجید جو ہے ایسی حقیقی کتاب ہے جو حقیقتاً رہنمائی فراہم کرتی ہے، صحیح رہنمائی کرتی ہے اور کامیابی فراہم کرتی ہے ایک آدمی کو ان ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، یہاں دنیا کے اندر بھی اور ہیئر آفٹر اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے یہ ضمانت دیتی ہے. That is why this book, the Quran, is fountain head of real guidance for all human beings of all ages and regions. یعنی کہ یہ تمام ہیومن بینگ، تمام بنی نوع انسان اور ہر علاقے، ہر دور اور ہر ریجن کے لیے یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی دیتی ہے، حقیقی رہنمائی دیتی ہے. موسٹ پریزرو بک. تو اس بارے میں قرآن مجید کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Verily it is we who have sent down the dhikr, the Quran, and surely we will guard it. کہ اس قرآن کی کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، جبکہ پہلی کتابوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی، اس لیے ان کے اندر چینجنگ ہو گئی. اور چونکہ یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود نے ذمہ دے دی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اس قرآن مجید کے اندر کوئی تبدیلی ابھی تک واقع نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں واقع ہو سکے گی. Inclusiveness of the Quran. The Holy Quran bears guidance regarding all the aspects of human life. There are inclusive teachings about the reality of human life, good and evil, lawful and unlawful, moral and manners, and socialism, economic, politics, morality, and all other aspects, disciplines. تو یہ قرآن مجید کیا ہے؟ زندگی کے ہر شعبے، ہر اسپیکٹ آف لائف کے اندر جو ہے وہ رہنمائی دیتا ہے. اللہ said
وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. There is no anything wet and nor dry which is not written in this luminous book, the Quran. تو یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر پہلو کے اندر رہنمائی دی ہے. جیسے میں نے انڈیویجول لائف کے حوالے سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ انڈیویجول لائف کے اندر ڈاگما ہے، ریچولز ہیں اور پریئرز ہیں. تو اسی طرح کولیکٹیو لائف کے اندر پولیٹیکل لائف، سوشل لائف اینڈ اکنامک لائف. تو یہ اکنامک سسٹم کہہ لیں، پولیٹیکل سسٹم کہہ لیں، سوشل سسٹم کہہ لیں، تو یہ تین کولیکٹیو لائف اجتماعی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، اور تین جو ہیں وہ شعبے جس میں ڈاگما اینڈ عقیدہ جسے ہم کہتے ہیں، اور اسی طرح پریئرز ہیں اینڈ کسٹمز ہیں. تو یہ اس کے اندر قرآن مجید ہر پہلو سے رہنمائی دیتا ہے. رینک آف ون ہو teaches the Quran. The Holy Quran is the magnificent book that whoever learns and teaches it to others himself becomes great. The Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. The better among you is one who learns the Quran and teaches others. Better among you is one who learns the Quran and teaches others. تو قرآن بہترین لوگ وہی ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. قرآن as savior. The Holy Quran will intercede before Allah for those who recite it. Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, recite the Holy Quran because it will intercede before Allah for those who recite it. کہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا. اس کے لیے کیا کرے گا؟ انٹرسیڈ کرے گا، یعنی کہ سفارش کرے گا. موسٹ فریکوینٹلی ریسائٹڈ بک، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب قرآن مجید ہے، جو کہ the Holy Quran is the most frequently read book in the whole of the world. Since this book contains sweetness and beauty in it, that reading it repeatedly does not create boredom, but one wishes to read further. کہ اس قرآن کو بار بار پڑھنے بوریت نہیں ہوتی، بورڈم نہیں ہوتا، کریٹ نہیں ہوتا، بلکہ ہر دفعہ انسان جو ہے اس سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اس سے نئی نئی چیزیں جو ہے دریافت سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. سمپل اینڈ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. The Holy Quran is a simple and easy comprehend book. That is why it is preserved in the hearts of millions of Hufaz. Allah has said, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. And we have certainly made the Quran easy for remembrance. So is there any who will remember? تو یہ قرآن مجید یاد کرنے کے حوالے سے بھی بہت آسان ہے، اور نصیحت کے لیے بھی، کہ اگر اس سے انسان کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ریممبر کر سکتا ہے، اسے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. کہ وہ ورڈ کے اندر اگر کوئی ایک دیہاتی شخص ہے، اس کے لیے بھی رہنمائی ویسی ہی ہے، وہ اسے پڑھنے سے وہ حاصل کر لیتا ہے، اور پڑھے سے پڑھے لکھا انسان، بڑے سے بڑا فلاسفر علامہ اقبال جیسا شخص بھی اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ہی ایزی کر دیا ہے. کاز آف رائز اینڈ فال، یہ بھی ہم بات کر چکے ہوئے ہیں. اللہ گرانٹس honor and prestige to those who follow the Holy Quran. It gives humiliation
and insult to those who turn their faces to it. جو اس سے رخ بدلتے ہیں ان کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتا ہے. History records that Muslims remain dominant in the world as long as they had been following the Holy Quran. When they neglected it, they lost honor and respect. کہ جب قرآن مجید کو اس امت نے جو ہے وہ تھامے رکھا اور اس کے مطابق اپنے اعمال کرتے رہے تو یہ کامیاب رہے اور دنیا پر حکومت کرتے رہے. آج جب اس کو چھوڑ دیا ہے تو وہ ہر طرح کی عزت سے محروم ہو چکے ہیں, آنر اینڈ ریسپیکٹ سے محروم ہو چکے ہیں, لاسٹ کر چکے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے said, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. Allah will raise some people because of this book, the Quran, and will decline some people. یعنی کہ عروج و زوال قوموں کا جو ہے وہ اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے. آج دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ جو اصول و ضوابط ہیں ان کے مطابق, قرآن کے مطابق ہیں, تو وہ دنیا میں ترقی یافتہ ممالک ہیں بہت ہی. اور جبکہ آپ دیکھیں کہ انگلینڈ کے اندر عمر لاز سے ریلیٹڈ جو ہے وہ تمام لاز امپلیمنٹ ہیں آج, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امپلیمنٹ کیے تھے اس قرآن کے مطابق, تو اس کو آج اپلائی کر کے وہ دنیا ممالک جو ہیں, کنٹریز, وہ اپنی عوام کو بہت زیادہ بینیفٹس دے رہی ہیں, جبکہ آج مسلمان اس چیز سے جو ہے وہ محروم ہوئے ہیں. Of guidance. The great book is a source and basis of guidance and directions for all the mankind. Allah has said, Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, Qur'anu hudal linnas. The month of Ramadan is that in which was revealed the Quran, a guidance for the people. یعنی کہ یہ قوم لوگوں کے لیے جو ہے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے, اور یہ رمضان کی بھی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا. آرگومنٹیٹیو بک. دس از دا بک دیٹ presents everything with reasons and arguments and compiles it oppressor to subdue. Allah has said, قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ. There has come to you a conclusive proof from your Lord. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دلیل کے ساتھ ہمارے رب کی طرف سے آ گئی ہے یہ کتاب. Book of countless reward. He who reads a single letter from the book, the Quran, there is a good reward for him, and the reward of one goodness is equal to 10 good deeds. کہ اگر اس قرآن مجید کے ایک ورڈ کے بھی, ایک الفابیٹ کو بھی اگر پڑھا ہے تو اس سے کیا ہوگا, اس سے 10 نیکیاں جو ہے وہ ملتی ہیں, 10 ریوارڈز ملتے ہیں. تو اللہ, اور یہ قرآن کی جو ہے وہ فضیلت جو ہے ہمارے سامنے بیان ہوئی. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کنکلوژن کیا ہے. The Holy Quran is a source of guidance, way of salvation and success in both the worlds. So we should recite the Holy Quran to understand it and follow its teachings. تو اس کا کنکلوژن کیا ہوا کہ یہ سورس آف گائیڈنس ہے اور یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ضامن ہے, اس کی سالویشن ہے. سو وی شوڈ ریسائٹ دا ہولی قرآن. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ریسائٹ کریں. سب سے پہلے تو اس پر بلیف ہونا چاہیے ہمارا, ایک پختہ اسٹرانگ بلیف, اینڈ ریسائٹ. Then we reading and understanding and following this Quran and
اور اس کے علاوہ اس کی ٹیچنگز کے مطابق جو ہے وہ اسے ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے والے بنے اور دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچانے کا باعث بنے. تو یہ ایک مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس قرآن کی فضائل سے فضیلت عطا فرمائے اور ہمیں اس قرآن کے ذریعے جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے. انشاءاللہ اب دوسرے چیپٹر کے ساتھ پھر آپ کے پاس ملاقات ہوگی. اس وقت تک اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.